تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ ساری تعریفوں کے لائق ہیں. اللہ جل جلالہ ہر عیب سے پاک ہیں. وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کی زندگی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے. زندگی چند سالوں، مہینوں، دنوں اور ہفتوں کا نام ہے. ان کے گزرنے کے ساتھ زندگی کم ہوتی رہتی ہے. میرے معزز بھائیوں دوستو، اسلامی سال محرم الحرام ہے. گزشتہ سال 1445 ہجری تھا اور اب یکم محرم سے 1446 ہجری شروع ہو گئی ہے. گویا کہ ہماری زندگی کا ایک سال مزید گزر گیا ہے، اور یہ دن، مہینے اور سال اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے آدمی حساب لگائے. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. حساب ہر چیز کا لگتا ہے. سال بھر میں جیسے ہم دنیا کے اعتبار سے حساب لگاتے ہیں، کتنے پیسے کمائے، کتنا نقصان کیا، فائدہ کیا ہوا، نقصان کیا ہوا. اسی طرح مسلمان کا اصل حساب یہ ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے آیا ہے. مرنے کے بعد ایک طویل زندگی ہے جس سے ہمیں واسطہ پڑھنا ہے.
اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ حساب کرے کہ میری زندگی کا پورا 1 سال گزر گیا، اس 1 سال میں نے کیا نمازوں کا پورا اہتمام کیا، روزے پورے رکھے، زکوٰۃ پوری دی، قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کرتا رہا، ذکر کی پابندی کرتا رہا، اور صدقات وغیرہ میں نے کتنے کیے، گناہوں سے میں کتنا بچتا رہا، میں نے کہیں گناہ تو نہیں کیے، اپنے نامہ اعمال کو میں نے روشن کیا یا اپنے نامہ اعمال کو میں نے سیاہ کیا۔ یہ محاسبہ کرنے کا اصل وقت ہے کہ انسان اس کی فکر کرے، گزشتہ زمانے کے بارے میں یہ فکر کرے کہ میں نے کیا کیا، اور آئندہ کے لیے نیا عزم، نیا بلبلہ، نیا جوش، نیا شوق و رغبت کہ مجھے یہ گزشتہ سال مجھ سے غلطی ہو گئی، جو مجھ سے کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، اب میں عزم کرتا ہوں کہ یہ سال پتہ نہیں زندگی کا آخری سال ہو، اس کے کتنے مہینے میری زندگی کے باقی ہیں یہ معلوم نہیں، یہ سال میں نے ضائع نہیں کرنا، اس کو میں نے خرافات میں نہیں لگانا۔ اگر پہلے میری نماز چھوٹ جاتی تھی، اب نماز نہیں چھوڑنی، پہلے ذکر اللہ میں سستی تھی، اب ذکر اللہ میں سستی نہیں کرنی، پہلے اگر میں جھوٹ بولتا تھا، ابھی جھوٹ نہیں بولنا، پہلے اگر میں دھوکہ دیتا تھا، ابھی میں نے دھوکہ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں زندگی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے جنت میں جانے کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا، اے اللہ ایک دفعہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، ایک دفعہ مجھے دنیا میں لوٹا دے۔ کافر یہ تمنا کریں، یا لیتنا نرد ولا نکذب، کاش ہم واپس چلے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، واپسی نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں آخرت میں جب جائیں گے تو ہمیں اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم جب تلاوت کرتے تو اس پر کتنا اجر ملتا، ہم جب سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں تو اس پر کیا اجر ملتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے، وہ آج نہیں آخرت میں پتہ چلے گا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ اشیاء کی حقیقت کھل جائے۔ آج ہمیں دنیا کی چیزیں جو اللہ کی نظر میں بیکار ہیں بڑی معلوم ہوتی ہیں، اور آخرت کی چیزیں جو اللہ کی نظر میں بہت اونچی ہیں ہمیں چھوٹی معلوم ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ یہ قیامت کے دن نامہ اعمال کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دفعہ صحابہ نماز کے انتظار میں بیٹھتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو تو نماز کا ثواب تو ملتا ہی ہے، تم جنت کے باغیچوں میں کیوں نہیں چرتے؟ جنت کے باغیچوں میں چرا کرو۔ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ جنت کے باغیچوں میں چرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ذکر کرتے رہا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو شخص یہ ذکر کرتا ہے وہ جنت کے باغوں میں پہنچ جاتا ہے۔ اب اس ذکر پر
انسان جنت کے باغوں میں پہنچ جاتا ہے، یہ حقیقت آخرت میں کھلے گی، دنیا میں نہیں کھل سکتی۔ دنیا میں تو ہم صرف زیادہ سے زیادہ ان کا معنی جانتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ پاک، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، بس یہ معنی ہے۔ لیکن ان معانی کی حقیقت کیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اجر کیا عطا فرمائیں گے، وہ آخرت میں پتہ چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں انسان ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے، اکثر لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں۔ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، ایک اللہ نے جو صحت کی نعمت عطا فرمائی اور ایک اللہ تعالیٰ نے جو فرصت عطا فرمائی۔ یہ فرصت عمر، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، آج فرصت ہے، کل نہیں ہوگی۔ جب انسان کی موت آ جائے تو پھر ساری دنیا کے خزانے دے کر ایک منٹ اللہ سے مانگے نہیں ملیں گے۔ آج ہم اپنی زندگی کتنی ضائع کر دیتے ہیں، بے مقصد ضائع کرتے ہیں، کوئی مقصد نہیں، نہ دنیا کا مقصد نہ آخرت کا مقصد، سستی اور کائری، لاپرواہی، لا یعنی فضولیات۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہ محرم کا مہینہ یہ بڑا معزز مہینہ ہے اللہ کے ہاں، یہ ہمیں یہی درس دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، محرم اسلامی یعنی چاند کے اعتبار سے اور اسلامی سن کے اعتبار سے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ جو اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا نا، جیسے اب 1446 ہجری، یہ ہجرت کے 17 سال گزر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کی بات۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطوط لکھتے تھے، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کوئی تاریخ لکھا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے تاریخ کے اعتبار سے، آپ کے خط پر تاریخ نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ بھائی ہمیں اسلامی کیلنڈر مرتب کرنا چاہیے کہ اسلامی سال، جیسے انگریزی تو ہے ابھی جیسے 2024 چل رہا ہے، یہ عیسوی ہے، عیسوی کیلنڈر، تو یہ سورج کے اعتبار سے ہے، چونکہ اسلامی مہینوں کا تعلق اسلامی سال سے اور اسلامی تاریخوں سے ہے، رمضان کا تعلق، ذی الحجہ کا تعلق وغیرہ، تو سال کب سے شروع کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم انہی مہینوں کو جو اسلامی مہینے ہیں ان سے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی نے یہ رائے دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہم سن کا آغاز کرتے ہیں، یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس کو 1 سال 2 سال 3 سال۔ کسی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس سے آغاز کر لیتے ہیں۔ کسی نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس دن سے سن کا آغاز کر لیں، صدی، سن کا، سال کا۔ مختلف آراء آئی، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اگر آغاز کرتے ہیں تو یہ عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہیں، وہ بھی ولادت کے دنوں سے تاریخ چلا رہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے تاریخ کا آغاز کرتے ہیں تو وصال تاریخ انسانیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کا دن وہ سب سے زیادہ سیاہ ترین دن تھا کہ امت امام الانبیاء
فخر کونین، سرتاج الانبیاء، سرتاج الاولین والآخرین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو گئی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینے والوں پر سب سے روشن دن تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے تو مدینے والوں پر سب سے زیادہ تاریک دن تھا۔ اس لیے وہ تو غمناک تکلیف دہ دن ہے، اس سے بھی سال کا آغاز نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ سال کا آغاز ہجرت سے ہو، چونکہ ہجرت کا واقعہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی بھی ہے، اور اس میں تمام صحابہ کی قربانی ہے کہ اپنا گھر بار، عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، اپنی وطن، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، مال دولت سب کچھ قربان کر کے اللہ کے لیے ہجرت کرنا۔ تو ہم اگر اسلامی تاریخ کا آغاز ہجرت سے کریں گے تو یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق ملتا رہے گا کہ مسلمان کی زندگی جہد مسلسل کا نام ہے۔ اسلام کے لیے من تن دھن قربان کرنے کا نام ہے، اسلام کے لیے مشقت برداشت کرنے کا نام ہے، رشتہ داری ہو یا اور رشتے ناتے سب کچھ اسلام کے لیے قربان کرنے کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر تمام صحابہ نے فیصلہ دیا کہ یہ بہتر بات ہے، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر جاری فرما دیا ہے۔ تو اس طرح یہ سن کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تھے تو ربیع الاول تھی، یکم ربیع الاول، لیکن چونکہ ہجرت کا آغاز محرم سے ہوا تھا، محرم کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ جو ہجرت کے لیے کر سکتا ہے وہ ہجرت کرے، وہ جائے۔ تو اس لیے سال کا آغاز بھی محرم الحرام سے ہوا، اور پھر محرم کا مہینہ افضل ترین مہینہ بھی ہے۔ قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ 12 مہینے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے 4 بہت محترم ہیں، اور ان 4 مہینوں میں سے ایک محرم کا مہینہ ہے، ایک رجب کا مہینہ ہے، اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ تو یہ بڑے فضیلت والے مہینے ہیں۔ تو محرم کے مہینے سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ بہرحال یہ عظمت والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، خوشیوں والا مہینہ ہے، نئے جذبے اور نئے عزم کا مہینہ ہے، آپس میں محبت، آپس میں بھائی چارگی اور نئے عزم کے ارادے اور اس کے جذبات اور اس کے معاہدے کا نام ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمیں اس کا یہی کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ویسے فتنہ فساد لڑائی جھگڑا تو کبھی بھی شریعت میں پسند نہیں، لیکن 4 مہینوں میں خاص طور پر پرانے زمانے سے، اسلام سے بھی پہلے 4 مہینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں کیا جاتا تھا، باپ کے دشمن کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا، اور وہی 4 مہینے جو میں نے ابھی گنوائے، محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں میں جب محرم شروع ہوتا ہے تو فتنے فساد شروع ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بغض نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارگی، محبتیں، الفتیں، فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، محرم کے مہینے کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ یہ برکت والا مہینہ ہے، لوگوں نے اس کو منحوس سمجھ لیا، اس کو غم کا مہینہ سمجھ لیا، اس کو نوحہ اور ماتم کرنے کا مہینہ سمجھ لیا، اس کو تعزیوں کا مہینہ سمجھ، ایسا نہیں ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محرم میں جن
ہمارے اسلاف کو، صحابہ کرام کو شہادت عطا فرمائی ہے، ان کی شہادت اس مہینے کی برکت سے اعلیٰ ہو گئی، شہادت کو اعلیٰ مقام مل گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ سیدنا حسین ابن علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی۔ 10 محرم کی وجہ سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اعلیٰ مقام مل گیا، یعنی شہادت ویسے ہی بہت بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور پھر محرم کے مہینے میں اس سے بھی بڑا اعلیٰ مقام ہو گیا۔ تو بہرحال اسلام میں اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے کہ ہم غم کریں، پریشانیاں ہوں۔ اسلام میں سوگ منانے کی کچھ طریقے بتائیں، حدود اور قیود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 یا 4 بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، 3 یا 4 بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا، اس لیے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بچوں کے باپ تھے، بچے فوت ہو گئے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ آپ کی بیٹیاں جوان ہوئی لیکن آپ کے بیٹا کوئی بھی جوان نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت پر غمگین ہوئے، گود میں اٹھایا، بوسہ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں کبھی اس پر نوحہ نہیں کیا، اس پر ماتم نہیں کیا، اس وقت بھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کی صفت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو چہروں پہ مارتا ہے اور جو اپنے گریبانوں کو پھاڑتا ہے اور جاہلیت کی پکار پکارتا ہے۔ نوحہ کرنے کو جاہلیت کی پکار کہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم غم منانا شروع کر دیں تو تاریخ انسانیت میں ہمارے کتنے اکابر بڑے ہیں، کتنے انبیاء، 1,24,000 کم و بیش انبیاء دنیا سے گئے ہیں، وہ سب ہمارے بڑے تھے، ان کی موت پر غم منایا جائے۔ لاکھوں صحابہ دنیا سے رخصت ہوئے، ہر ایک کی موت ہمارے لیے غم کا باعث ہے۔ اولیاء اللہ دنیا سے گئے، مفسرین محدثین دنیا سے گئے، پھر ہمارے عزیز و اقارب، کسی کا دادا، کسی کا نانا، کسی کا باپ، کسی کا نانی، کوئی اور، تو ہر ایک کے غم منائے جائیں تو پھر انسان کو زندگی میں کچھ اور کام کا موقع نہ ملے، پھر تو ہم ساری زندگی غم منائیں۔ اس لیے اسلام ہمیں، غم ہونا الگ بات ہے لیکن اسلام ہمیں اس کی ترغیب نہیں دیتا کہ ہر سال غم تازہ کریں، دوبارہ تذکرے کریں، غم کو دوبارہ یاد کریں، نہیں۔ اسلام کہتا ہے 3 دن سوگ منایا جائے، سوائے بیوی کے کہ شوہر کے وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ مناتی ہے، اس کے علاوہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ نعوذ باللہ، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ہم نے معاف نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ہم نے حملہ کیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کسی ایک بیوی کی تخصیص نہیں کی کہ فلاں بیوی امت کی، مسلمانوں کی ماں ہے، فلاں بیوی مسلمانوں کی ماں ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے وہ ساری امت کی مائیں ہیں، وہ خدیجہ ہوں، وہ سودا ہوں، وہ حفصہ ہوں، وہ عائشہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، ام حبیبہ ہو، میمونہ ہو، کوئی بھی ہو، ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہو، ساری بیویاں امت کی مائیں ہیں، یہ قرآن نے اس کا مقام عطا فرمایا۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے والد
سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ 3 دن سوگ منایا، مطلب 3 دن پریشانی میں رہی۔ 3 دن جب گزر گئے، خوشبو منگوائی، تیل منگوایا، جسم پہ خوشبو لگائی اور بالوں میں تیل لگایا، اور فرمایا کہ مجھے نہ خوشبو کا زیادہ شوق ہے نہ تیل کا زیادہ شوق ہے۔ ابو سفیان بہت بڑے آدمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، سیدنا امیر معاویہ کے والد ماجد ہیں۔ ام حبیبہ نے فرماتی ہے مجھے شوق نہیں ہے اس کا، لیکن میرے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں۔ میں نے یہ خوشبو اور تیل اس لیے لگایا تاکہ آج 3 دن پورے ہو گئے، مزید کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے والد پر 3 دن سے زیادہ سوگ منا رہی ہوں۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھی میری اور آپ کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، غم تو آتے رہتے ہیں لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ محرم کا مہینہ خصوصی عبادت کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ۔ اس مہینے میں جو کام کیا جائے وہ برکتوں والا ہوگا۔ اس لیے بہت ساری خرافات اتنی مشہور ہیں کہ فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، شادی نہیں کرنی چاہیے، فلاں کام کیا تو یہ ہو جائے گا۔ یہ سب غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ محرم میں جو کام کیا جائے وہ افضل ہوگا، وہ برکت والا ہوگا۔ وہ محرم کی وجہ سے برکت والا ہے۔ محرم بابرکت مہینہ ہے۔ محرم کا معنی محترم، عزت والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ۔ یعنی مہینے تو سارے اللہ کے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے محرم کو شہر اللہ فرمایا، اللہ کا مہینہ۔ جیسے دیکھو بھائی، ساری دنیا بھر کی جتنی مسجدیں ہیں وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت اللہ، خاص بیت اللہ کی اپنی طرف نسبت کی کہ میرا اللہ کا گھر ہے۔ تو بیت اللہ کی فضیلت ساری دنیا کی مسجدوں سے افضل ہے۔ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے، اور رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ اس میں اللہ نے بڑے انعامات فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کو غرق کیا محرم میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کا روزہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یہود بھی محرم کا روزہ رکھتے تھے، 10 محرم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مشابہت کسی بھی چیز میں پسند نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ عبادت میں بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ اگلے سال میں اگر زندہ رہا تو ایک روزہ اس کے ساتھ اور ملاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہیں رہے، دنیا سے چلے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس لیے مستحب عمل یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے، اور یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی مجبوری ہو اور وہ 9 کا نہیں رکھ سکتا، پھر صرف 10 کا بھی رکھ سکتا ہے۔ افضل یہ ہے کہ ساتھ میں ایک روزہ اور بھی رکھا جائے، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ اس روزے کی بڑی فضیلت حدیث میں آتا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو بہرحال یہ عبادت کا دن ہے۔ قیامت، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت جب بھی واقع ہوگی 10 محرم ہوگا، 10 محرم کے دن، جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگا اور قیامت واقع ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کا خوب احترام کریں، اور خاص طور پر دیکھیں اس امت پر سب سے بڑا احسان
نبی کے بعد صحابہ کا ہے، کیونکہ صحابہ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس مہینے میں سب سے زیادہ صحابہ پر تبرہ بازی کی جاتی ہے۔ مسلمان چاہیے کہ وہ صحابہ کا دفاع کریں۔ کس طرح دفاع کریں؟ عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، ان سے محبت کریں، ان کے حالات کو پڑھیں اور ان کا دفاع کریں۔ اور دفاع ان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کی سیرت پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ کریں کہ ہم نے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ہماری زندگی ابو بکر کے مطابق ہو، عمر کے مطابق ہو، عثمان کے مطابق ہو، سیدنا علی المرتضیٰ کی زندگی کے مطابق ہو۔ صحابہ اور تمام آل بیت ہمارے لیے سر کے تاج ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ، اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوا تو معتبر ہے، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ جو سال شروع ہوا ہے اس سال کو بڑا بابرکت بنائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی حادثات سے، آفات سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔